بہرحال اہل حدیث حضرات اگر پہلی تکبیر جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن موطا امام محمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ فرض نماز میں بھی صورتوں کی ترتیب ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ترتیب کے علاوہ پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی تبلیغ میں جانے سے واقعی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ غار ثور یا غار حرا میں پہلے تو جانا بھی ضروری نہیں، اگر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور وہاں کسی نے 2 رکعت نفل پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال اگر دعائے قنوت نہ آئے، جو دعا آتی ہے وہی پڑھتے رہو۔ نظر بد اتارنے کا وہی طریقہ ہے جو سورۃ نون والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرو۔ میرے والدین کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بچپن میں ہم نے اگر کسی کے باغ سے پھل توڑا یا کچھ کیا، اب احساس ہو اتنا خیرات کر دو۔ کوئی ایسا قانون نہیں کہ 2.5 سال کے لیے متے کی اجازت ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں۔ اگر امام نے جرابوں پہ مسح کیا ہے تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر مکہ مدینہ میں یعنی 15 دن سے کم ہوں تو نماز قصر پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گروپ بنا کے 25-30 آدمیوں کو عمرے پہ آتے ہیں، ان کو ایک ٹکٹ فری مل جاتی ہے، کوئی بات ٹھیک ہے۔ جو بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا دے، میں بھی پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک احرام ملتان سے باندھا ہے، ایک مدینے سے، کیا میدان عرفات قیامت میں میدان حشر کو بالکل نہیں ہوگا؟ وہی ہے بیر روحہ سے اگر حضور نے پانی پیا ہے تو سبحان اللہ۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی میراث اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے کر سکتا ہے، تاکہ اس کی موت کے بعد نہ لڑتے رہیں۔ نماز ہو گئی، ہم نے وضو کیا، احرام باندھا، نماز عصر قصر ادا کی، پھر 2 رکعت نفل عمرے کی نیت سے ادا کیے، وہ پھر 2 رکعت کے بعد کے عصر کے بعد تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ بہرحال آپ نے پڑھ لی ہے، اللہ قبول کرے، ورنہ ضرورت نہیں تھی پڑھنے کی۔ بہرحال اگر نائی نے صابن لگایا 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حرم شریف میں نماز جنازہ کا جب اعلان ہو جائے تو نماز جنازہ پھر بھی فرض کفایہ ہے۔ الصلاۃ علی المیت تو عربی میں اعلان کرتے ہیں، میت بھی ہے بچہ بھی ہے۔ آپ یہی نیت کیا کریں کہ جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیر لے تو جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم۔ ایک عورت نے طائف سے عمرے کا احرام باندھا، ایام حیض عمرہ نہ کر سکی، مدینے چلی گئی، جب پاک ہو گئی دوبارہ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ بہرحال پہلے احرام کی وجہ سے اس پہ دم ہے۔ پاکستان سے آئی، حیض کی حالت میں تھی، نیت نہیں کی، تو اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی، عمرہ ہوگا لیکن دم بھی دینا ہوگا، اس کو نیت کر لینی چاہیے تھی حیض میں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000، مکے میں 1,00,000، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کافی ہے،
بعض علماء کہتے ہیں کہ اب پوری حرکت دیتا رہے نماز کے وقت میں، تخت پوش پر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اگر طواف کیے تھے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، اب جتنا یاد ہے پڑھ لو۔ صفا مروہ دوڑ لی لیکن سر مڈانے میں تاخیر ہو گئی، لیکن احرام میں رہا، کپڑے نہیں بدلے تو کوئی حرج نہیں۔ ہندوستان سے عمرہ کیا، دوسرا عمرہ جیرانہ سے کیا، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال حرمین الشریفین میں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے۔ بعض مساجد میں لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں۔ دو رکعت میں گھر میں مسجد پڑھے، فجر کی پڑھ کے جا رہا ہوں، اب مسجد پہنچے، اب اگر وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہو۔ میرا بھائی دوستوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، بیوی کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ دو دوران طواف بیوی کے پیچھے ہونے سے بدن ایک دوسرے کو میاں بیوی کا لگتا رہا تو شہوت خیال پیدا ہو، بس توبہ کرو اور کیا علاج ہے۔ قرآن کے حفظ کے لیے جو دعا ہے اس سے جب حافظہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہر چیز کو فائدہ دے گا۔ مہربان نام رکھنا جائز ہے۔ میرا بیٹا اٹک اٹک کے بولتا ہے تو رب زدنی علما پڑھ کے دم کیا، رب اشرح لی پوری آیت۔ وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بیماری کی وجہ سے حیض پورا مہینہ آئے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 10 دن سے حیض زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے تمہیں سرخی لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ سرخی کے بجائے نماز نہیں ہوتی ہے، تمہارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ ملتان میں پڑھتا ہوں، میرے آدمی خارج کرتا ہے، بال نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے والد کے کزن کا عمرہ کر سکتی ہوں، کر سکتی ہیں، جس کے لیے چاہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔